السلام علیکم ویورز، میرا نام علینا علی ہے اور آج کی اس نشست کی میں آپ کی میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رسک اینڈ ریٹرن بائی FQ۔ تو جناب، آپ سب سے گزارش ہے کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز موصول ہوں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ تو آئیں اب اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک سولر پینلز لگانے کے حوالے سے ہے کہ کیا موجودہ حالات میں سولر پینلز لگانا عقل مندی ہے یا پیسے کا ضیاع ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب فاروق قاسم صاحب کو۔ تو آئیں ان سے سمجھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں۔ السلام علیکم فاروق قاسم صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے سر؟ بہت شکریہ اینڈ ویلکم ٹو دس پروگرام۔ تھینک یو سر، اور ویلکم امید سر۔ ہے کہ آپ کے آنے سے یہ پروگرام مزید بہتر ہوگا، بہت کیونکہ شکریہ، آپ ماشاءاللہ اہل زبان بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ہم تو یہ ہے کہ ہمارا تو پشتو بیک گراؤنڈ ہے، بابر کی پنجابی، بالکل تو سر، یہ دس وڈ بی another ایڈیشن، تو ویلکم ویلکم۔ تھینک یو سر۔ آج سے چند سال پہلے تک سولر انرجی صرف چند امیر لوگوں یا بڑی فیکٹریوں تک محدود تھے، پر آج اب آپ نے ہر شہر میں بڑی تعداد میں گھروں کی چھتوں پر سولر پینلز نظر آئیں گے۔ ہر محلے، ہر گلی ارد گرد صرف نظر دوڑائیں تو تقریباً ہر چھت پر سولر پینل لگے ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ بجلی کے بلوں میں کئی گنا اضافہ اور حکومت کا نیٹ میٹرنگ کا نظام ہے۔ اس نظام سے سولر سے جو بجلی بنتی ہے وہ گرڈ میں چلی جاتی ہے۔ اگر استعمال زیادہ ہو تو صارف کو اضافی بل آ جاتا ہے، اور اگر استعمال کم ہو تو صارف کے بل میں اس سے کریڈٹ مل جاتا ہے تاکہ مستقبل کے بلوں میں اس کا کام آ جاتا ہے۔ تو کا آغاز کرتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال سے۔ سر یہ بتائیے، پاکستان میں پچھلے 2-3 سالوں سے سولر میں ایک انقلاب آ گیا ہے۔ گھروں کی چھتوں پہ ہر طرف آپ کو سولر پینلز نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا ہماری عوام ماحول دوست توانائی کی طرف جا رہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی علینا، بڑا پرٹیننٹ آپ کا کوشچن ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، 5-6 سال پہلے جائیں، تو جو سولر انرجی تھی یہ بڑی مہنگی پڑتی تھی، کیونکہ جو سولر سولوشن تھا وہ بہت ایکسپینسو تھا، لہذا اس کو ایک اس زمانے میں لگژری سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی۔ اچھا، اور یہ پھر ظاہر ہے جو ہمارے مالدار لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، وہ اپنے گھروں میں یا فارم ہاؤسز پہ جہاں تھوڑا سا بجلی وغیرہ کا ایشو ہوتا تھا، اور یا پھر کیا کیا کہ جو ہماری انڈسٹریز تھی انہوں نے یہ سولر لگانے شروع کر دیے تاکہ وہ لوڈ شیڈنگ کی مار سے بچ سکے، کیونکہ اس وقت لوڈ شیڈنگ اس وقت بھی زیادہ تھی۔ تو ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ حکومت وقت نے IPPs کے کیپیسٹی چارجز کے لیے بجلی کے ریٹ بڑھانے شروع کر دیے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ IPPs کی کیپیسٹی چارجز بڑھتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے اب ان کو سیٹل بھی کرنا تھا۔ تو ان کو سیٹل کرنے کے لیے حکومت نے ایک آسان طریقہ ڈھونڈا، اور وہ یہ تھا کہ جناب آپ بجلی کے بلوں کو میں اضافہ کرتے جائیں، اور تقریباً ابھی 48، کوئی کہتا ہے کوئی 58 روپے کہتا ہے، یہ تقریباً پر یونٹ وہ ہم سے چارج کرتے ہیں۔ تو بجلی کے بل کئی گنا بڑھ گئے، استعمال کم اور بل زیادہ ہو گئے۔ اچھا، ہماری جو انکم بریکٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر آپ جنرل پبلک کو دیکھیں تو ان بیچاروں کے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ وہ اس کو افورڈ کر سکے، اس مہنگی بجلی کو۔ اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ پھر یوں ہوا، جب وقت گزرتا گیا تو اس ٹیکنالوجی کے اندر امپرومنٹ آنا شروع ہو گئی۔ دیکھیں، ہمیشہ ایک ٹیکنالوجی بنتی ہے اور اس کے بعد وہ جب امپروو کرتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی پرائسز بھی گرتی ہیں، کیونکہ اس میں نئے پلیئرز آتے ہیں، مینوفیکچررز آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ اس کی وجہ سے پھر ریٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جناب، ایک تو بل بہت بڑھ گئے،
دوسرا لوڈ شیڈنگ کی غیر اعلانیہ ہونے لگی، پلان لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ ٹیرف تقریباً 58 روپے پہ چلا گیا، تو ان بلوں نے بھی عوام کی کمر توڑنا شروع کر دی اور عوام کی چیخیں بھی نکلی۔ اب جناب ایک چیز تھی کہ عوام جو ہے کسی ایسے سلوشن کی طرف جائیں کہ جس سے ان کا جو بجلی کا بل ہے ایک تو وہ کم ہو جائے، دوسرا ان کو تقریباً ان انٹرپٹڈ جو ہے الیکٹرک سپلائی وہ بھی ان کو ملے۔ تو یہ جناب، اور اس دوران حکومت نے بھی دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی، اس کو نیٹ میٹرنگ کہتے تھے۔ نیٹ میٹرنگ یہ تھا کہ آپ سولر سولوشن اپنے گھر پہ لگائیں اور ساتھ گرین میٹر لگا دیں۔ وہ گرین میٹر یہ کرتا تھا کہ جب دن میں جو بجلی بنتی تھی وہ گرڈ پہ چلی جاتی تھی، اور رات کو پھر اس گرڈ سے وہ بجلی واپس اس کو ملتی تھی، صارف کو ملتی تھی، جس کے سولر پینل سے بجلی بنتی تھی، اور اس کا پھر حساب کتاب مہینے کے آخر میں لگا دیا جاتا تھا کہ کتنی بجلی خریدی گئی صارف سے اور کتنی بجلی صارف نے استعمال کی۔ تو وہ اس کو وہ نیٹ میٹرنگ اس لیے کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر کیا ہوا کہ جو شارٹ فال تھا بجلی کا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ پھر جناب کچھ وقت جب گزرا، کیونکہ عوام ساری اس طرف جانے لگی، انڈسٹریز بھی اس طرف جانے لگی، ایگریکلچر میں جو ٹیوب ویلز وغیرہ ہے وہ بھی سولر پہ چلے گئے، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو گورنمنٹ کا جو شارٹ فال تھا وہ کنورٹ ہو گیا انٹو سرپلس پہ۔ اب جب سرپلس ہو گیا تو ایک اور مصیبت سامنے آ گئی، اور وہ تھی آئی پی پیز کی کیپیسٹی چارجز۔ اب کیونکہ ایک طرف تو جناب وہ سرپلس ہے، تو جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز تھی وہ پھر صارف کو ایڈجسٹمنٹ میں وہ ڈال دیتی تھی، اور دوسری طرف کیونکہ بجلی بن نہیں رہی تھی لیکن ان آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز دینا تھا۔ پہلے تو چلے جو بجلی بنتی تھی تو وہ صارف استعمال کر لیتا تھا، اور اس کی بلوں میں سے ہم یہ جو ہے جب بل وہ دیتے تھے تو اس میں وہ آئی پی پیز کو بھی پیسے چلے جاتے تھے۔ اب جناب ایسی کوئی چیز رہی نہیں، تو اب پھر گورنمنٹ نے کہا کہ اب اس کا کیسے توڑ کیا جائے۔ تو اینی وے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اب جو سولر آیا یہاں پہ، وہ بدقسمتی سے وہ سولر سولوشن یہاں پہ آئے خاص کر چائنا سے، کہ جس میں آلریڈی بہت زیادہ ترقی ہو چکی تھی۔ اس وقت بڑے نئے نئے سولوشنز آ چکے ہیں، بڑے سمارٹ سولوشنز ہیں، اس میں بڑے سمارٹ انورٹرز آ گئے، سولر پینل جو ہیں ان کے سائز چھوٹے ہونا شروع ہو گئے، تو یہ اب ساری چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے جناب یہ معاملہ جو ہے یہ چل رہا ہے، اور اب حکومت جو ہے وہ ایک اور مشکل میں آ گئی ہے، اور ہماری حکومت اگر آپ دیکھتے ہیں تو ماضی سے لے کر آج تک یہ کسی نہ کسی مصیبت میں چلتی رہتی، کیونکہ ان کی پلاننگ بہت غلط رہتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے سر۔ میرا اسی سے متعلق ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سولر صرف امیر لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ایک عام تاثر ہے، کیا واقعی ایک متوسط طبقے کا خاندان بھی سولر افورڈ کر سکتا ہے؟ جی بالکل۔ آپ جو اس وقت جو سولر کے حالات ہیں اس میں تو یہ ہے کہ کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں جتنا کچھ سولر آ چکا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ سارا پرانی ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ سب کچھ پاکستان میں آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اب سولر کی پرائسز، انورٹر کی پرائسز بہت گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو انورٹرز ہوتے تھے وہ زیادہ تر جرمنز ہوتے تھے، تو بڑے مہنگے ہوتے تھے۔ اب وہی انورٹرز چائنیز آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو سولر کی پرائسز ہیں
وہ کافی گر گئی ہیں، اور اس کی پرائسز گرنے کی وجہ سے جو کمی آئی ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی افورڈیبل ہو گیا ہے. مثلا ایسے بھی ہیں جیسے ہمارے غریب گھرانے ہیں، اب ان کو تو ایک پنکھا، دو پنکھے چاہیے اور دو لائٹیں چاہیے. تو اب تو اتنے اسمارٹ سولوشن ہے کہ 30-40 ہزار روپے میں آپ کو یہ سولر ایک سولوشن مل جاتا ہے، جس میں وہ گھر جو ہے آرام سے چل پاتا ہے. جی سر. اچھا جی. آ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نیٹ میٹرنگ اور سولر پر اضافی ٹیکس لگانے پر کیوں غور کر رہی ہے، اور اس سے سولر کے استعمال کرنے والوں کو کیا نقصان ہوگا اور حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی اچھا، ایک تو ہمارا مسئلہ ہے جی، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ حکومت جب بھی کوئی چیز پلان کرتی ہے تو وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے پلان کرتی ہے تاکہ اس کو اس کا فائدہ ملے. دوسرا، ہماری حکومتی ادارے جب بھی پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں مستقبل کی جو ضروریات ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. یہ جب بھی دنیا میں پلاننگ ہوتی ہے تو اس میں دو چیزیں کنسیڈر ہوتی ہیں، ایک پریزنٹ اور ایک فیوچر. مثلا آپ نے ایک سڑک بنانی ہے، اب وہ سڑک جو ہے اس کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ جی اس وقت ہمیں اس سڑک پہ کتنی گاڑیاں گزریں گی اور آنے والے 10 سالوں میں ان گاڑیوں میں کتنا اضافہ ہوگا. تو اس طریقے سے وہ اس کو پلان کر کے وہ روڈ بنائی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا، پہلے حکومت نے سولر پینلز اور انورٹرز پر کسٹم ڈیوٹی جو ہے اس کی شرح کرتی تھی جب شارٹ فال بہت تھا. تو اب جب کسٹم ڈیوٹی اور وہ کم ہو گئی تو جو ہمارے امپورٹرز ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں، انہوں نے پھر دھڑا دھڑ سولر پینلز اور انورٹرز بنوائے اور بینکوں نے بھی فائنانس کرنا شروع کر دیا. تو یہ عام آدمی کے بیچ میں آنا شروع ہو گیا. اچھا، جب بجلی کی نیٹ میٹرنگ پر گرڈ میں جانا شروع ہو گئی تو پتہ چلا کہ جناب کچھ عرصے میں بجلی سرپلس ہونا شروع ہو گئی. کیسے؟ تو سب سے پہلے تو حکومت نے نیٹ میٹرنگ کا ٹیرف ریوائز کرنا شروع کر دیا، یعنی جو وہ صارف کو جو پیسے دیتے تھے اس کو کم کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ریسنٹ پاس میں تقریباً نیٹ میٹرنگ کو یا گرین میٹر کو حکومت نے بند کر دیا کیونکہ حکومت کو مزید ضرورت نہیں ہے. جی سر. تو جناب جب اس کے بعد پھر حکومت نے دیکھا کہ اتنا کچھ یہ انسٹالڈ ہو چکا ہے اور اتنی زیادہ بجلی سرپلس ہو گئی ہے، تو اب حکومت نے یہ سوچا کہ جناب جو سولر پینل ہے اس پہ ٹیکس لگائے جائیں. جو انسٹالڈ سولر پینلز ہیں گھروں میں، کارخانوں میں یا ایگریکلچر پہ، تو اس وقت یہ ایک نئی پالیسی پہ غور ہو رہا ہے کہ جناب اب ہم جتنے سولر پینل ہے پر سولر پینل پہ ہم ماہانہ کوئی ٹیکس لگا دیں گے یا سالانہ ٹیکس لگا دیں گے. تو اب جناب اس وقت تو یہ ہے کہ ایک اپوزیشن بھی اس پہ آ رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کب تک اسے گریز کرتی ہے. جی. اچھا، اگر حکومت انسٹالڈ سولر پہ ٹیکس لگا دے تو پھر سولر پر رننگ ٹیکس شروع ہو جائے گا، یعنی ہر ماہ یا سالانہ ایک خطیر رقم جو صارف ہے وہ حکومت کے خزانے میں ڈالنی پڑے گی. لہذا بہت سارے لوگ سولر لگانا بند کر دیں گے. اس سے پہلا نقصان ہماری آب و ہوا کو ہوگا اگر لوگ سولر لگانا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر ہم فاسل فیول سے چلنے والا وہی جو دوسری نظام ہے IPPs کا وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. اس سے ہماری انوائرمنٹ بھی خراب ہوگی اور ان کو بہت زیادہ پیسہ ہم ان کو دیں گے، اور جو صارف بیچارہ ہے اس کو پھر مہنگے بل جو ہے وہ افورڈ کر کے، کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، یا وہ پھر سولر پہ دے گا ٹیکس اور یا پھر وہ جو ہے بلوں کی مد میں دے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا ہماری عوام کے لیے اگر خدا نخواستہ
हुकूमत इंस्टॉल्ड सोलर पे टैक्स लगाना शुरू कर दे। तो दूसरा जो मेन मसला आएगा कि अगर लोग सोलर लगाना बंद कर देंगे, इस वक्त हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो तकरीबन गालिबन 18,000 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन है और पीक आवर्स में हमें 22,000 मेगावाट चाहिए। तो इस वक्त हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो भी इस वक्त चोक होने की करीब है और नई ट्रांसमिशन लाइन अगर उसमें ऐड किया जाए तो उसमें भी कम से कम 2 या 3 साल और लगेंगे। तो हमें क्या होगा, एक तो लोड शेडिंग के दौरान ये बढ़ जाएगा और दूसरा जनाब हमें बहुत महंगी बिजली, चाहे वो सोलर है या चाहे वो हुकूमत हमें देती है, वो बहुत महंगी होगी। तो ये जनाब एक बहुत मसला आने वाले दिनों में आने वाला है। अल्लाह करे कि किसी तरीके से हुकूमत होश के नाखून ले और कोई सही फैसले करे। बेशक, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया और उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन अगर इस सिलसिले में आपके कोई सवालात हैं तो ज़रूर लिखिएगा। तो जनाब आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स का भी, इसको देखने का भी, और आपको पहला जो ये प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करने का भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और फॉर योर आपने टाइम बहुत सर। अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। उम्मीद है कि व्यूअर्स भी इसको अप्रिशिएट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़।